السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کی سختیاں، موت کی تکلیف اور سختی برحق ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی تمنا نہ کرو، جان نکلنے کی تکلیف بڑی شدید ہے، اور یہ نیک بختی کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی عمر لمبی کر دے اور اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ موت کی جتنی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی، اتنی تکلیف قیامت تک کسی دوسرے آدمی کو نہیں ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت ہوئی تو موت کی تکلیف شروع ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے میرے بابا کی تکلیف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد تمہارے بابا کو ایسی تکلیف کبھی نہیں ہوگی۔ تمہارے بابا کو موت کے وقت ایسی تکلیف آئی جو آئندہ قیامت تک کسی اور کو نہیں آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کی تکلیف پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اظہار خیال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے اور تھوڑی کے درمیان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے موت کی سختی کو برا نہیں سمجھتی۔ مرتے وقت مومن کے اعزازات۔ مرتے وقت مومن آدمی کو درجہ ذیل 10 قسم کے اعزازات یا ان میں سے بعض اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔ فرشتے روح قبض کرنے سے پہلے آ کر السلام علیکم کہتے ہیں۔ مومن آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے سورج کی طرف روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں۔ مومن آدمی کی روح لپیٹنے کے لیے رحمت کے فرشتے جنت سے سفید ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ روح کو معطر کرنے کے لیے فرشتے جنت سے خوشبو بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ مومن کی روح قبض کرتے ہوئے فرشتے مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی کی بشارت دیتے ہیں۔ مومن آدمی کی روح جسم سے نکلتی ہے تو اس سے روئے زمین پر پائی جانے والی بہترین مشک جیسی خوشبو آتی ہے۔ مومن آدمی کی روح کے لیے زمین و آسمان کے درمیان موجود سارے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ مومن آدمی کی روح کو آسمان پر لے جانے والے فرشتے آسمان کے دروازے پر مومن آدمی کا تعارف کرواتے ہیں اور محافظ فرشتے خوش آمدید کہتے ہوئے آسمان کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے مومن آدمی کی روح کو آلودہ کہنے کے لیے اگلے آسمان تک ساتھ جاتے ہیں۔ 7ویں آسمان پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مومن روح کا اندراج علائن میں کر لیا جاتا ہے اور روح کو واپس قبر میں بھیج دیا جاتا ہے۔